اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، ہر کام میں فتح پائیں گے، ہر کام میں کامیابی ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ کا دشمن بھی آپ کے قدموں میں گر کر انشاءاللہ تعالیٰ معافی مانگے گا۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہر کام میں فتح پائیں گے، ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ آج کا وظیفہ ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کام رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، کام نہیں ہوتے، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چلتا، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہو جاتی ہے، کامیابی نہیں ملتی، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، ہر کام میں آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مخالفین اور دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی، مشکلات سے نکل آئیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے فتح اور کامیابی ملے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اس عمل کو شروع کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو غور سے سنیں سمجھے، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں سمجھا دیا جاتا ہے، جو وظیفہ بتایا جائے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں، وظیفہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ آپ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مشکلات آ جاتی ہیں، آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ رات کو سونے سے پہلے بعد از نماز عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں۔ آپ یقین کریں، آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دشمن بھی آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، مخالفین سے نجات پائیں گے، شریر انسان جو شر باز لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ نے سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ اپنی حاجت کا تصور رکھ کے، اپنی حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہے ہیں، جس کام میں بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے یا کسی مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ نے سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے۔ حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے، اپنے کامیابی کے لیے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کا جو جائز حاجت، جائز مقصد ہے، جس مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اب وہ آپ کا مقصد ہے کاروبار میں کامیابی کے لیے،
یا کسی رشتے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے، سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی کی تعداد جو آپ کو بتائی ہے اس تعداد کے ساتھ آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو اپنے بچھونے پر بستر پر بیٹھ کر سونے سے چند منٹ پہلے 41 مرتبہ پڑھیں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، تو زندگی میں کسی بھی کام میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اتنا مجرب اور مفید وظیفہ ہے یہ سورہ کوثر کا وظیفہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد پورا ہوگا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے جس تعداد میں نے آپ کو بتایا اس تعداد میں سورہ کوثر کو پڑھیں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور پڑھ کر سو جائیں۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کام میں ناکامی نہیں ہوگی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی۔ جس مقصد میں آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو شروع کر دیتے ہیں، وہ جو 1100 مرتبہ والا بتایا، تو آپ اس مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر سورہ کوثر کا معمول بنا لیتے ہیں جس تعداد میں بتایا رات کو سونے سے پہلے، تو آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آپ کے ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں۔ بہت مجرب عمل ہے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ سمجھ نہ آیا ہو، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، آسان الفاظ میں مکمل طریقے کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اور اس وظیفے کی اجازت عام، آپ اس وظیفے کو کریں، اس کی اجازت ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جزاک اللہ۔